السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں یشہرا انصاری کا بہت خوبصورت ناول راہ راست کی مختصر کہانی۔ سہیل صاحب اور عالیہ بیگم کی حیا اکلوتی اولاد تھی۔ حیا 5 سال کی تھی جب سہیل صاحب اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو گئے۔ پاکستان میں ان کے بڑے اور اکلوتے بھائی ایاز اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں رہتے تھے۔ ایاز اور فاطمہ کے 2 بچے حمدان اور اقصیٰ تھے۔ حمدان 25 سال کا ہے جو MBA کرنے کے بعد اپنی فیملی بزنس سنبھالتا ہے، اور اقصیٰ نے حال ہی میں میٹرک پاس کیا۔ پچھلے سال سے ایاز صاحب کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، لیکن 6 ماہ پہلے انہیں دل کا دورہ پڑا جو معمولی نوعیت کا تھا، مگر سہیل صاحب پریشان ہو گئے کہ خون جو ایک تھا، اس لیے انہوں نے پاکستان شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا، جس پر حیا کو کافی مسائل تھے، مگر بالآخر وہ مان ہی گئی۔ عالیہ بیگم نے جیک کو ڈنر پر انوائٹ کیا کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ان کے جانے سے جیک بہت اداس ہوگا کہ وہ حیا کے بچپن کا دوست تھا۔ جیک کا حیا کی فیملی کے سوا کوئی نہ تھا۔ ڈنر کے بعد حیا نے جیک کو کافی دی اور بمشکل ساری بات بتائی کہ وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان جا رہی ہے، جس پر جیک کو لگا کہ اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ حیا سے دوری کا تصور اس کی جان نکال رہا تھا، مگر خود کو نارمل کرتے فلائٹ کے بارے میں پوچھا، کیونکہ حیا سے وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ حیا کے ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے جیک پہنچ چکا تھا، اور انہیں الوداع کرتے وقت حیا کو ایسے لگا جیسے جیک کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر کہا نہیں، اور یوں ہی وہ پاکستان کے لیے نکل گئی۔ مگر فلائٹ میں بھی یہی سوچتی آئی کہ آج جیک کا انداز بدلا سا لگا تھا۔ ایئرپورٹ پر ایاز صاحب اور حمدان حیا لوگوں کو ریسیو کرنے آئے۔ حیا نے حمدان کو کافی غور سے دیکھا جو اچھی پرسنالٹی کا مالک تھا، مگر حمدان نے حیا کو مخاطب تک نہ کیا تھا۔ وہ شروع سے ہی مغرور تھا، یہ بات حیا دعوے سے کہہ سکتی تھی۔ دونوں فیملیز کے گھر ایک ہی تھے، بس پوشن بنے ہوئے تھے۔ جب جس کا دل چاہتا وہ دوسرے کے پوشن میں آ جاتا۔ رات کا کھانا حیا کی فیملی نے ایاز صاحب کی طرف کھایا۔ ڈنر کے بعد حیا نے بڑے پاپا یعنی ایاز صاحب سے کہا کہ میں یونی میں داخلہ لینا چاہتی ہوں، جس پر ایاز صاحب نے خوش دلی سے کہا ہاں کیوں نہیں، جہاں حمدان نے MBA کیا وہیں داخلہ لے لو، بہت اچھی یونیورسٹی ہے۔ ایاز صاحب نے حمدان کو کہا کہ وہ حیا کو ساتھ لے جائے، جس پر حمدان کڑتے ہوئے بظاہر فرما برداری سے حامی بھر لیتا ہے، مگر چہرے پر حد درجے کی بیزاری ضرور تھی جسے حیا نے بخوبی محسوس کیا۔ جیک کو حیا مسلسل باخبر رکھتی اور تقریباً پورے دن کی رودات سناتی۔ یہ اس کی عادت تھی کہ وہ ہر بات جیک سے شیئر کرتی تھی۔ یونیورسٹی بہت بڑی تھی۔ حیا نے ستائش بھری نظروں سے دیکھا۔ اس وقت جیک کی اسے بہت یاد آئی کیونکہ اسکول، کالج، یونی ہر جگہ ہی تو وہ ساتھ ہوتے تھے، اور اب اکیلے آنا حیا کو عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ یونی میں عائشہ اور مدیہ سے حیا کی دوستی ہوئی تھی۔ حیا نے کلاس میٹ نور کو دیکھ کر کہا کہ اتنی گرمی میں نور عبایا اور حجاب کیسے لیتی ہے، جس پر عائشہ نے کہا کہ وہ شرعی پردہ کرتی ہے، اور جو لڑکیاں پردہ کرتی ہیں انہیں گرمی سے فرق نہیں پڑتا۔ دوسری طرف ایاز صاحب نے حمدان سے حیا سے شادی کے متعلق بات کی تو اس نے صاف انکار کیا کہ وہ آوارہ اور بے پردہ لڑکی ہے، میں ہرگز اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ ایاز صاحب کو حمدان کی سوچ پر بہت افسوس ہوا، اور اندر آتی حیا نے حمدان کی باتیں سن لی تھی۔ وہ حمدان سے بات کرتی ہے کہ آخر کیا برائی ہے مجھ میں، جس پر حمدان نے جیک کا تانا دے کر اور اس کی جینز شرٹ ڈریسنگ اور بنا دوپٹے کو جواز بنا کر کیریکٹر لیس قرار دیا۔ حمدان کو باپردہ لڑکی چاہیے تھی جیسے اقصیٰ تھی اس کی بہن، جو کبھی عبایا کے بغیر باہر نہ نکلی تھی۔ مسٹر حمدان، کسی کے کپڑوں سے جج کرنا کوئی عقل مندی نہیں۔ بعض اوقات عبایا حجاب والی لڑکیاں بھی وہ سب کر جاتی ہیں جو ہم جیسی بنا عبایا والی بھی نہیں کر پاتی۔ عبایا حجاب کردار کا سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا۔ اس دن حمدان سے بات کے بعد حیا روتے ہوئے گھر آئی اور روم لاک کر کے مزید روئی۔ تبھی اسے جیک کی کال آتی ہے۔ حیا سوچنے لگی کہ آخر کیسے تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ میں تمہیں یاد کر رہی۔ حیا نے کال ریسیو کی اور ہر ممکن کوشش کی کہ نارملی بات کرے، مگر دوسری طرف بھی جیک تھا جو بنا کہے اس کی ہر بات سمجھتا تھا۔ جیک کے اصرار پر حیا نے تمام باتیں بتائی جو جیک کا دل کیا حمدان کا خون کر دے کہ حیا کے آنسو جیک سے برداشت نہ ہو رہے تھے، مگر اس نے حیا کو تسلی دی کہ تم ہی کہتی ہو نا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جیک کی تسلیوں پر حیا بھی کافی مطمئن ہوگی۔ جب تک حیا سو نہ گئی جیک نے کال نہ کاٹی تھی۔
اس واقعے کے بعد حیا اپنی کلاس میٹ نور کو غور سے دیکھا کرتی اور بالآخر ایک دن اس سے دوستی کر لی اور نور سے کہا میں تمہاری طرح بننا چاہتی ہوں۔ نور نے بخوشی اس کی دوستی قبول کرتے اسے اپنے ساتھ مدرسے پہنچایا، جہاں پردے سے متعلق اور اسلام کی کئی باتیں حیا سیکھتی۔ حیا میں بہت سی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ اس نے قمیص شلوار اور نماز سٹائل میں دوپٹہ لینا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف جیک نے اسلام قبول کر کے اپنا نام روحان رکھ لیا تھا۔ روحان نام حیا ہی نے اسے بتایا تھا کہ حیا کو یہ نام پسند تھا، مگر جیک نے اسلام قبول کرنے کا ابھی نہیں بتایا تھا کہ حیا کی برتھ ڈے پہ پاکستان جا کر سرپرائز دے گا۔ روحان نے سہیل صاحب اور عالیہ بیگم کو اسلام قبول کرنے اور حیا کے لیے پسندیدگی بتا دی اور کہا کہ پلیز مجھے اپنا بیٹا بنا لیں۔ سہیل صاحب نے خوش دلی سے قبول کرتے سوال پوچھا کہ حیا کے لیے اسلام قبول کیا، جس پر جیک نے بتایا کہ نہیں انکل، حیا اس کی وجہ نہیں ہے، میں اپنی مرضی اور دل سے قبول کیا، جس پر عالیہ بیگم اور سہیل صاحب کھل اٹھے کہ جیک انہیں ہمیشہ عزیز تھا، مگر فرق مذہب کا جو تھا اس کے مٹنے سے ان کی خواہش بھی پوری ہو گئی۔ سہیل صاحب نے حیا سے بات کر کے رضامندی لینے کا کہا، جس پر جیک نے کہا انکل میں پرسوں آ رہا ہوں، حیا کا برتھ ڈے بھی ہے اور یہ سرپرائز بھی دے کر اس کی رضامندی لے لوں گا۔ دوسری طرف حیا نے باقاعدہ حجاب اور عبایا شروع کر دیا تھا۔ اس کی نمازیں اور دعائیں بھی لمبی ہوتی گئیں۔ وہ اپنے رب سے مانگتی کہ اللہ تو نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے، تو ہی اسے میرا محرم بنا، یہ بات میں تیرے سوا کسی سے شیئر نہیں کر سکتی۔ حمدان نے اقصیٰ کو کسی لڑکے کے ساتھ بائک پر دیکھ لیا تھا۔ وہ شدید غصے میں اقصیٰ کو گھر لایا اور اسے کئی تھپڑ دے مارے۔ اقصیٰ کے بتانے پر کہ وہ اس لڑکے سے پیار کرتی ہے، FB پر بات ہوئی تھی اور کالج سے ہی اسے ملنے بھی جاتی ہے، حمدان کا خون کھول اٹھا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ اقصیٰ کا خون کر دے۔ آج اسے حیا کی باتیں یاد آ رہی تھیں کہ حجاب، عبایا کردار کا سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا۔ حمدان حیا سے معافی مانگنے آتا ہے کہ میں غلط تھا اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حیا نے صاف انکار کرتے کہا کہ پہلے میں آپ کے قابل نہ تھی، اب آپ میرے قابل نہیں کہ حجاب عبایا دیکھ کر اب قابل قبول ہو گئی میں آپ کے لیے۔ حمدان کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، وہ چپ چاپ لوٹ آیا۔ حیا یونی سے واپسی کے لیے نکل رہی تھی کہ اس کی والدہ نے ہوٹل کا ایڈریس بتاتے فوراً پہنچنے کا کہہ کر کال کاٹ دی۔ حیا نے بڑبڑاتے ہوئے گاڑی ہوٹل کی جانب موڑ لی کہ والدہ نے کچھ بتایا تک نہ تھا۔ لاسٹ فلور پر انٹر ہوتے ہی پرپل اور وائٹ کمبینیشن اس کے فیوریٹ کلر کی سجاوٹ دیکھ حیا حیران رہ گئی، ساتھ جیک کی آواز پر ہیپی برتھ ڈے حیا۔ حیا شوق تھی اور بھاگ کر اس کے قریب گئی، مگر جس تیزی سے بھاگی اسی تیزی سے رک گئی کہ اب وہ پہلے کی طرح جیک کے گلے نہ لگ سکتی تھی کہ وہ اس کا محرم نہ تھا۔ حجابی لڑکی بننے کے بعد وہ اب ان باتوں کو اہمیت دینے لگی تھی۔ جیک کو حیا کا یہ بدلہ روپ بہت بھایا کہ اس کا بہت دل تھا حیا بھی پردہ کرے، مگر اس کے بن کہے اللہ نے اس کی سن لی تھی۔ ڈنر کے دوران جیک نے حیا کو مسلمان ہونے کا بتایا تو حیا شوق رہ گئی، پھر بعد میں وجہ معلوم کی تو جیک نے اپنا خواب بتایا کہ خواب میں وہ کچھ کلمات پڑھتا تھا، بعد ازاں معلوم ہوا کہ وہ کلمہ ہے، یعنی خواب میں وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ جیک بچپن سے ہاسٹل میں رہا تھا۔ پیرنٹس کے انتقال کے بعد اس کا مذہب کرسچن تھا، مگر اس خواب کے بعد وہ بہت پریشان تھا۔ پھر اس نے کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا اور پھر ہر طرح سے مطمئن ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حیا نے اس کی پوری بات سن کر کہا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے روحان؟ روحان تو اس کے انداز پر حیران رہ گیا۔ پھر حیا نے اپنی تمام کیفیت بتائی کہ مجھے تم سے محبت تھی، مگر میں یہ کہہ کر دوستی بھی کھونا نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے بیچ مذہب کا فرق تھا۔ میری دعائیں قبول ہو گئی جو میں نے تمہاری ہدایت کے لیے مانگی تھی۔ روحان تو حیا کے پرپوزل پر حیران تھا اور پھر انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھی کہ مجھے بھی تم سے محبت ہے اور میں خوش قسمت ہوں کہ تمہارے دل میں بھی محبت ہے میرے لیے۔ حیا میں تم سے اسی سال شادی کرنا چاہتا ہوں کہ عید کے بعد ہم حج پر جائیں۔ حیا میں رب کعبہ کے گھر اپنی محرم کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے میری محبت کو منزل عطا فرمائی اور ہمیں ایک دوسرے کا محرم بنایا۔ روحان نے آنکھوں میں محبت کا جہاں سموئے حیا کو دیکھا تو حیا کے چہرے پر شرم و حیا کی سرخی گھل گئی۔ روحان نے حیا کو بتا دیا تھا کہ انکل آنٹی کی رضامندی سے تمہیں پرپوز کر رہا ہوں۔ خوبصورت مسکان نے دونوں کے لبوں کا احاطہ کیا۔